والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم العمین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المريد لقد نفر القمر، لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج مختصر وقت میں شب برات کی فضیلت بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز محترم، شب برات یہ ایک عظیم برکت والی، نجات والی اور رحمت والی رات ہے۔ شب برات اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نجات والی رات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی، نجات، چھٹکارا حاصل کرنا۔ اور اس رات کو شب برات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت بے حساب نافرمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، نافرمان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس رات اللہ رب العزت گناہگاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے بری کر دیتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے کئی معنی تفسیر روح المعانی میں بھی علماء نے، مفسرین اکرام نے لکھے ہیں کہ اس کو لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات، نجات والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور لیلۃ البرکہ، برکت والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اس شب برات کی فضیلت امام الانبیاء علیہ السلام نے خود بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابن ماجہ میں اس کو بڑے واضح انداز کے ساتھ، بڑا کھل کے واضح کر کے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ حدیث فضیلت والی نہ ہوتی تو اس کو آگے روایت نہ کیا جاتا۔ تو اس کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے کھل کے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات ہو تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کا قیام کرو۔ جب شعبان کی نصف رات آئے تو رات کو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ رب العزت سے۔ وصوموا یومہا، اور یہ امام الانبیاء نے فرمایا دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اس واسطے کہ اللہ رب العزت اور غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر اپنی تجلی نازل فرماتا ہے، پہلے آسمان پر اپنا اجلال فرماتا ہے،
فیقول اور فرماتا ہے انا من مستغفرین کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے فاغفر لہ اور میں اس کو بخش دوں. اور فرماتا ہے کہ ہے بندہ انا من مستغفرین تو مجھ سے کوئی بندہ رزق طلب کرے وارزقہ لہ اور میں اس کو رزق عطا کروں. الا مبتلیٰ اور کیا کوئی بندہ ایسا ہے مصیبت زدہ جو مجھ سے اپنی مصیبت دور کرنے کو کہے اور میں رب اس کی مصیبت کو دور کروں. اور کیا کوئی ہے بندہ ایسا جو اپنی بخشش طلب کرے اور میں خدا اس کو بخش دوں. اس طرح میرا رب فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ یدری الفجر فجر طلوع ہو جاتی ہے. ساری رات میرا رب ندا فرما کر آواز دیتا رہتا ہے کہ رب کی رحمت میں پکار رہی ہے اے میرے بندے کوئی بندہ ہے جو رزق تلاش کرے رزق طلب کرے تو میں خدا اس کو رزق عطا کروں. جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کو کہے اور میں خدا اس کی مصیبت کو دور کر دوں. ساری رات میں رب یہی ندا فرماتا ہے. باقی جتنی بھی راتیں آتی ہیں بندہ خود اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما میرے گناہوں کو معاف فرما میری بخشش فرما دے. اب خدا کی مرضی ہے اگر وہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے اگر چاہے تو نہ معاف کرے. لیکن یہ ایسی عظمت والی برکت والی رات ہے جس میں میرا خدا خود اعلان فرماتا ہے ہے کہ بندہ مجھ سے طلب کرنے والا مغفرت میں اس کو مغفرت فرما دوں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات بستر سے اٹھ کر نوافل ادا کرنے شروع کر دیے. اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصروف ہیں عبادت میں. اب فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا امام الانبیاء نوافل ادا کر رہے ہیں. آپ نے سجدہ کیا اور پھر اتنا لمبا سجدہ کیا. فرماتی ہیں مجھے آپ کے وصال کا خوف مطلع مجھے ایسے لگا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے. میں پریشان ہو گئی گھبراہٹ ہو گئی امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فرماتی ہیں میں گھبرا کے جلدی سے اٹھی میں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے انگوٹھے کو پکڑا اور ہلایا حرکت دی تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حرکت فرمائی میں واپس لوٹ آئی. مجھے یقین ہو گیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. آپ نے دنیا ظاہری سے پتہ بھی نہیں فرمایا. اب فرماتی میں واپس لوٹ آئی. جب میں واپس آئی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے اپنا سر انور اٹھایا پھر نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا اے عائشہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا تجھ سے وفادارانہ سلوک نہیں کرے گا. کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھی تو آپ نے پاری مقرر کی ہوئی تھی کبھی کس بیوی کے ہاں رات گزارتے کبھی کس بیوی کے ہاں. تو حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لا رہے. فرمایا کہ یہ گمان ہے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. مجھے یہ خوف ہوا ہے میں یہ گھبرا کر یہ سمجھ بیٹھی ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس وجہ سے مجھے یہ خوف ہوا ہے تو میں نے آپ کے پاؤں کو حرکت دی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ ارشاد فرما دیجیے. فرمایا عائشہ یہ شعبان کی نصف رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات اللہ رب العزت بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر نافرمان لوگوں کے مغفرت فرما دیتا. اس وقت یہ رواج تھا کہ عرب میں قبیلے بکریاں بہت زیادہ پالا کرتے تھے اور جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا وہ بنو قلب تھا. اس لیے مثال دی گئی. فرمایا اے عائشہ اس رات اللہ رب العزت بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس رات رب کی رحمت برستی رہتی ہے. یہ رات بڑی عظمت والی بڑی نعمتوں والی رحمتوں والی رات ہے. اس رات اللہ رب العزت بے شمار گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن کچھ نصیب بد نصیب ایسے بھی ہیں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت اس رات کی ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اللہ اکبر. وہ بہت کون سے ہیں؟ فرمایا ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان وہ بنتا ہے کہ جس کی مغفرت اللہ رب العزت اس رات بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے. فرمایا
رب العزت اس بندے کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتا. اور فرمایا رشتوں کو توڑنے والا، تعلق ختم کرنے والا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑنے والا، ایک دوسروں کو لڑانے والا، فرمایا جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ رب العزت اس رات اس کو بھی معاف نہیں فرماتا، اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا. اور فرمایا پھر ایک بندہ تکبر کرنے والا، جو بندہ تکبر کرتا ہے اس شب برات کی رات اللہ رب العزت اس تکبر کرنے والوں کو بھی معاف نہیں فرماتا. اللہ اکبر. یہ وہ بد نصیب ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کی رات سچے دل سے توبہ کرنے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگے اور دعا مانگے اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں اچھے اچھے اعمال کروں. امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ شب برات کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں. آپ ارشاد فرمائیے شب برات کیا ہے؟ فرمایا یہ ایسی عظمت والی، برکت والی، رحمت والی رات ہے. اس رات اللہ رب العزت فرشتوں کو، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اموات کا رجسٹر عطا فرما دیتا ہے. اس رات مرنے والوں کے رجسٹر میں اب نام لکھے جاتے ہیں، اس کی جگہ لکھی جاتی ہے، وقت لکھا جاتا ہے کہ اس رات کس کس نے مرنا ہے، اس رات کس کس کو رزق دیا جائے گا اور کتنا رزق دیا جائے گا، اور اس رات کس کس بندے کو اللہ کی رحمت عطا ہوگی، اللہ کی رحمت کس کس بندے پر برسے گی، اور کون سا بندہ اس رات میں، اس سال میں، اس دنیا میں آئے گا. مرنے والوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، پیدا ہونے والوں کے بھی اس رات نامہ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں. پورے سال کا اس میں نامہ اعمال بندوں کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس رات بندوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو جناب والا حضرت تھے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جو بڑا سنہری چمک رہا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پہاڑ پر پڑی تو آپ بڑے متعجب ہوئے، آپ کو تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ یہ پہاڑ، یہ پتھر جو ہے اتنا چمک رہا ہے، بڑا سنہری، بڑا خوبصورت پتھر ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا تجھے اس سے بھی زیادہ اپنی قدرت کے عجائبات نہ دکھاؤں، اپنی عجیب نشانیاں دکھاؤں؟ اے باری تعالیٰ دکھائیے. فرمایا پھر اس پتھر کو ہٹاؤ. پتھر ہٹا تو نیچے سے اس پتھر میں ایک محرابی خلا تھا، ایک جگہ تھی جس میں ایک شخص سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے، عصا لیے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو آپ نے پوچھا اس بزرگ سے اے اللہ کے بندے کتنے دن سے، کتنے راتوں سے، کتنے مہینوں سے عبادت کر رہا ہے اس میں رہ کر؟ اس بزرگ نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، 400 سال سے اس پہاڑ میں رہتا ہوں، ساتھ ہی انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، مجھے اس سے اپنی غذا مل جاتی ہے، اپنا رزق مل جاتا ہے، میں اپنا رزق کھا لیتا ہوں، اور 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے اور حیران ہو گئے کہ 400 سال سے جو بندہ عبادت کر رہا ہے مسلسل، اس کے پر کتنی شان و عظمت ہوگی. تو آپ نے عرض کیا یار باری تعالیٰ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے، کیا کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جس کی عظمت و شان اس بزرگ سے بھی زیادہ ہے، اس کی شان عظمت اس بزرگ سے بھی زیادہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میرے محبوب کے وہ امتی جو شب برات کی رات 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس بزرگ کے لیے 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر اس کو عطا کریں گے. جو میرے محبوب کا امتی ہوگا اور شب برات کی رات 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے. تو ہم حضرت امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شب برات کی نصف رات ہے، یہ شبان کی نصف رات ہے، شب برات کی رات ہے، لیلۃ المبارک والی رات ہے، لیلۃ الرحمت والی رات ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اس سے بھی زیادہ، بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نافرمان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. لیکن کچھ بد نصیب ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں. فرمایا ایک کاہن ہے
جادوگر ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور تکبر کرنے والا ہے، اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلنے والا ہے اور شراب کا عادی ہے، زنا میں مبتلا بندہ، اللہ رب العزت ان بندوں کو اس رات بھی معاف نہیں فرماتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ تو چاہیے اس رات اتنی عظمت والی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی توبہ کا حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو اس امید پر لعلکم تفلحون کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رب العزت تم کو معاف عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ توبہ کس طرح کرنی ہے، یہ حضرت صحابہ بن عبد الرحمن نے ہمیں بتایا کس طرح توبہ۔ حضرت صحابہ بن عبد الرحمن امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، حضور چھوٹے بڑے کو کام دیا کرتے تھے کرنے کے لیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ فلاں کام ہے وہ کر کے آؤ۔ حضرت صحابہ راستے میں گئے، راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی خاتون اپنے گھر میں بے پردہ بیٹھی ہے، حضرت صحابہ کی اس بی بی پر نظر پڑی، جب نظر پڑی تو دل میں برا خیال آیا، دل میں برا خیال آیا ہی تھا کہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے امام الانبیاء علیہ السلام نے تو منع فرمایا تھا ایسے کام کرنے سے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ کے حکم کو نہیں آزمانا، میں نے تو رسول سے خیانت کی ہے، تڑپ اٹھے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ 40 دن جنگل میں رہے، روتے رہے، دن رات گڑ گڑا کر یہی دعا مانگتے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ جب 40 دن گزر گئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، جنگل میں رہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو غلام صحابہ بن عبد الرحمن وہ تڑپ رہے ہیں، 40 دن سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ نے توبہ قبول فرما رہی ہے، مہربانی فرمائیں آپ اپنے غلام کو واپس بلا لیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور حضرت صحابہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گئے۔ جب وہاں پہنچے ایک چرواہا ملا، پوچھا اے چرواہے کیا آپ نے صحابہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے نہیں؟ اس نے چرواہے نے کہا مجھے صحابہ بن عبد الرحمن کا تو پتہ نہیں، پر ایک بندہ ایسا ہے جو جنگل میں 40 دن سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما۔ اور کہنے لگے اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق جب وہ بندہ روتا ہے تو میں بھی رو پڑتا ہوں، وہ بندہ 40 دن سے گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہا ہے، وہ بندہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے نام تو صحابہ یہ کون ہے، وہی میں نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو حضرت صحابہ بن عبد الرحمن نے دیکھا تو گھبرا گئے، کہنے لگے اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کیا میری مذمت میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں، مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، میری توبہ قبول ہو گئی، مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، تشریف لائیے۔ حضرت صحابہ بن عبد الرحمن کہنے لگے اے امیر المومنین جب امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں تب مجھے لے جانا، اب میں جاؤں گا میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکوں گا، جب امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں گے مجھے اس وقت لے جانا، میں پیچھے سے شامل ہو جاؤں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے مغرب کی نماز جماعت کروا رہے ہیں صحابہ کو، تو حضرت صحابہ بن عبد الرحمن بھی پیچھے آپ کی تشریف لے آئے، آپ نے نماز فرمائی۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام نے قرات کی تو یہ آیت پڑھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ جب یہ آیت امام الانبیاء نے تلاوت کی، جب یہ آیت پڑھی جماعت میں تو آپ کی چیخ نکلی، آپ وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ کے گھر والوں نے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، امام الانبیاء کی تشریف لے گئے نماز کے بعد، اور حضرت صحابہ بن عبد الرحمن کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب آپ کو ہوش آیا صحابہ کو تو آپ نے جلدی سے اپنا سر امام الانبیاء کی گود سے پیچھے ہٹا دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرا سر انور اپنی گود میں رکھیں، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا گھبرا نہیں، اللہ نے تیرا توبہ کو قبول فرما دیا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے راضی
سے راضی ہوں. بس یہ جملے کہے آپ کی روح پرواز کر گئی. امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت سالبہ کا جنازہ پڑھایا اور آپ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں. کبھی قدم آگے رکھتے ہیں, کبھی ہٹا کے رکھتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماجرا کیا ہے, آپ اپنے قدم مبارک صحیح نہیں رکھ رہے. فرمایا اے میرے غلاموں, 70,000 فرشتے حضرت سالبہ کی جنازے میں شرکت کرنے آئے ہیں. اس نے ایسی اعلیٰ قسم کی توبہ کی ہے کہ آپ نے 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے. 70,000 فرشتے جنازے میں ہیں, اب جگہ نہیں بچ رہی, اس لیے میں اپنے قدم کو دیکھ دیکھ کے اٹھا رہا ہوں. قربان جائیے اس صحابہ پر کہ جس نے ایک چھوٹی سی غلطی پر, چھوٹی سی خطا پر اس قدر معذرت کی, اس طرح اللہ رب العزت میں کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا مانگی کہ رب کو ایسی دعا قبول ہوئی کہ رب نے اس کے جنازے میں فرشتوں کو بھی بھیج دیا. تو ہم اپنا محاسبہ کیجئے, صبح سے لے کر شام تک ہم سے کتنی غفلتیں ہوتی ہیں, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. شام سے صبح تک ہم کتنی غفلت میں رہتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں. رشتہ داروں کو ہم تعلق قطع کر دیتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں, علماء کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے, ماں باپ کے ساتھ معاملے میں خیانت ہو رہی ہے, دین کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, آج کی رات بڑی عظمت والی, بڑی برکت والی رات ہے کہ رب خود اعلان فرماتا ہے کہ ہے جو بندہ آج مجھ سے توبہ کرنے والا, مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کوئی بندہ ہے جس کو آج میں معاف فرما دوں. کیا ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں آج رزق عطا کروں؟ وہ میرے مسلمان بھائی, امبیلوں کے پاس جانے والے, درخواستیں جمع کروانے والے, آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو, گر گڑا کے دعا مانگ, اللہ تجھے بے حساب رزق عطا کرے گا, اللہ تجھے بے حساب رزق عطا کرے گا. آج رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جا, رب تیرے سارے کام آسان فرما دے گا. میرا رب فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں رب اس کی مصیبت کو دور فرما دوں. ساری رات میرا رب یہ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا, مغفرت طلب کرنے والا, مجھ سے گناہوں کو بخشانے والا, حتیٰ کہ صبح کی طلوع ہو جاتی ہے. تو میرے مسلمان بھائی, آج کی رات عظمت والی ہے, تو کوشش کریں کہ ہمیں کس طرح شب برات گزارنی چاہیے, رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جائیے. آج کی رات رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہوں, شب بیداری کے ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں رب کو راضی کرنے کے لیے آج رات رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر گر گڑا کر دعا مانگے, اے خدا مجھ سے غفلت ہوتی رہی, میں شیطان کے راستے پر چلتا رہا, آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا میرے مولا آج میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. رب ضرور معاف فرمائے گا. اور کس طرح توبہ کرنی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے. اس طرح توبہ کریں کہ رب تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور اس کے بعد اچھے عمل کرے. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے رب نے پھر قرآن میں بھی اس کا حکم فرما دیا ہے, فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بندہ توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, پھر اچھے عمل کرتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اور رب تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو پھر یہ رب کا فیصلہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں, توبہ کریں. اور اعلان سن لیں کہ آج رات بعد نماز عشاء ہماری مسجد میں محفل ذکر و نعت بھی ہوگی, اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھانی ہوگی. نماز میں آپ شرکت کریں, محفل میں بھی آئیں, اور صلاۃ التسبیح کے انشاءاللہ 10 بجے 10:30 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی, اس میں بھی شرکت کریں. اور اس ساری رات کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں, اور اللہ کی عبادت کریں, اور صبح دن کا روزہ بھی رکھیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے, ہمارے تمام گناہوں